الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ تمام کا آج کے ہمارے اس درس میں جو رمضان سے پہلے ہو رہا ہے الحمدللہ رمضان سے پہلے ہونے والا آخری درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں اور آپ عنقریب 3 دن میں ایک بہترین بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بہترین صحت اور عافیت کے ساتھ مکمل رمضان عطا کر دے. رمضان کی وہ رحمتیں، برکتیں، مغفرتوں سے فائدہ اٹھانے والے بنا دے. آمین. جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، آج کا جو میرا درس ہوگا وہ روزوں کے مکمل مسائل پر ہوگا. میں اپنا درس شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے ایک دعا کرانا چاہتی ہوں. وہ دعا جو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں مجھ کو اور آپ کو سکھائی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں. اور یہ دعا کرنے کی ایک وجہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حالات دن بدن کیسے ہوتے جا رہے ہیں. ہر طرف کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی ایک مومن کے لیے ہمیشہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ شیطان ہمارے لیے ہزاروں فتنے کھڑا کر رہا ہے. یہ رمضان آ رہا ہے، ایک بہترین موقع میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، میری اور آپ کی مغفرت کروانے کا. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مجھ کو اور آپ کو کچھ دعائیں سکھلاتا ہے. انہی میں سے ایک دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا، اے میرے رب، تحملنا ما لا طاقة لنا به، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں ایک موقع، بہترین موقع ہمارے پاس ہے، لیکن اگر ہمارے جسم میں یہ نیکیاں کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ نیکیاں ہمارے سامنے آنے کے بعد بھی ایک بہترین موسم جو پورا عالمی طور پر منایا جاتا ہے، یہ موسم آنے کے بعد بھی ہم محروم ہو جائیں گے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم پر کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی ایسا فتنہ، کوئی ایسے شر کا بوجھ ہم پر نہ ڈالے جو کہ ہم جس کو برداشت کرنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کی طاقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. وَاغْفِرْ لَنَا، اللہ تو ہم کو معاف کر دے، ہم کو بخش دے. وَارْحَمْنَا، اللہ تو ہم پر رحم فرما. وَأَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یقیناً کافروں کے مقابلے میں اے اللہ تیری ہی مدد سب سے بہترین ہے، یقیناً تو ہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. یہ دعا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مانگتے رہیے اور اللہ سے ہمیشہ رحم کی فریاد کرتے رہیے، کیونکہ مجھ کو اور آپ کو ہر وقت ہمیشہ اللہ کے رحم کی ضرورت ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کا بوجھ کتنا ہو چکا. میرے یہ دعا لینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ہم نے کئی ایسے لوگوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے جو رمضان کا چاند جو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کی زندگی باقی نہیں رہتی. تو اللہ رب العالمین ہم کو ان بد نصیب لوگوں میں شامل نہ کرے جو رمضان میں داخل تو ہو جائے پھر اس کے بعد اس دنیا سے رواں اور دواں ہو جائے. اللہ ہم سب کو
صحت اور عافیت کے ساتھ پورا کا پورا مکمل اللہ تو ہم کو رمضان عطا کرنے والا بنا دے اللہ، آمین۔ تو آئیے آج کے ہم ہمارے درس کی طرف چلتے ہیں، روزے کے مکمل مسائل۔ میں نے یہ ٹاپک کیوں لیا؟ میں نے اس ٹاپک کا انتخاب اسی لیے کیا کیونکہ رمضان میں ایک عالمی موسم جو ہم دیکھتے ہیں وہ روزوں کا ہم دیکھتے ہیں۔ روزے ہر ایک پر فرض ہے، ہر بالغ پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں اللہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے، کتبہ، یہاں پر دیکھیے آپ، لکھ دیا گیا ہے تمہارے لیے کیا؟ روزوں کو رکھنا، کمپلسری ہے تمہارے لیے روزوں کو رکھنا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے ان کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ یہ آیت جب میں غور و فکر سے پڑھ رہی تھی تو اس کے اندر جو ایک لفظ جو مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا وہ تھا کتبہ، ہم نے لکھ دیا، کتبہ، اللہ نے لکھ دیا ہے میرے اور آپ کے لیے کیا؟ روزوں کو۔ اللہ اگر چاہتا تو یہاں پر دوسرا لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، ختم۔ اللہ نے خاص طور پر کتبہ کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا؟ کوئی بھی ایگریمنٹ اگر صرف زبان سے کیا جائے تو اتنا اہمیت کے حامل، اور وہی اگر ایگریمنٹ باؤنڈ پیپر پہ اگر کر دیا جائے، رائٹنگ میسیج میں اگر کر دیا جائے تو اب وہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی فرض کی اہمیت کو یہاں پر اللہ رب العالمین بتلاتے ہوئے کہتا ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر یہ جو روزے ہیں نا وہ لکھ دیے گئے ہیں، اس کتاب میں تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ اب تم پر کیا ہے؟ ہر بالغ، جو بھی بالغ رہے گا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اس پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! یعنی ایگریمنٹ ہمارا سائن ہو چکا، جیسے ہی ہم بالغ ہو چکے، ہر رمضان کے پورے روزے، مکمل 1 مہینے کے روزے ہم پر فرض کر دیے گئے، 1 مہینے کے روزے۔ اور پورے روزے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے۔ بس اللہ روزے رکھوا کر مجھ کو اور آپ کو دبلا کرنا نہیں چاہتا، اللہ روزے رکھوا کر مجھ کو اور آپ کو بھوکا رکھ کر مارنا نہیں چاہتا، اللہ روزے رکھوا کر ہمارے گھر کے راشن کو بچانا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین یہ روزوں کے ذریعے جو دنیاوی فائدے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس سے بھی فائدہ اٹھا لے، اور جو آخرت کے جو فائدے ہیں وہ بندہ اس سے بھی فائدہ اٹھا لے۔ اور یہ روزہ کیا ہے؟ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ بچپن سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ روزہ جس روزے کی یہاں پر بات کی جاتی ہے وہ فرض روزے کی بات کی جاتی ہے، یعنی رمضان کے روزوں کی بات کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان میں یہ خاص روزہ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے عبادت کے لیے چنا، یہ خاص چنا اللہ نے۔ اور اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اب تمہارے لیے تمہارا اب یہ ایگریمنٹ سائن ہو چکا کہ تم کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رہنا ہے، ہر بالغ پہ روزہ فرض ہے۔ آج کے اس درس میں جب ہم روزوں کے مکمل مسائل دیکھیں گے تو اس میں ہم یہ بات بھی دیکھیں گے کہ جب یہ اللہ رب العالمین اس رمضان کے مہینے میں روزے کی عبادت کا انتخاب کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ ایسا کیا خاص ہے کہ اللہ نے روزے کو چنا رمضان کے لیے؟ ٹھیک ہے، دوسری چیز، یہ روزے کی نیت ہم کو کیسی کرنی ہے؟ افطار اور سحر کیسے کرنا ہوگا؟ افطار اور سحری کے مسائل کیا ہوں گے؟ اسی طرح روزہ کب مکروہ ہوتا ہے اور کب مکروہ نہیں ہوتا، اور روزے کی کس کو رخصتی ہے، یعنی کون روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور جو روزہ نہیں رہتے، روزہ خور جو ہوتے ہیں، جو بے روزے دار جس کو ہم دنیا میں ہمارے ماحول اور معاشرے میں کہتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا۔ اور پھر اسی طرح روزہ جن لوگوں کا روزہ چھوٹ جاتا ہے، یعنی جس کو روزے کی رخصت ہے، کس کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے اور کس کے لیے قضا روزے پورے مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور قضا روزے ہم کو کس طرح مکمل کرنا ہوگا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آج کے اس درس میں ایک مسئلے کے ساتھ دیکھیں گے، اور وہ کون سی چیزیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ آخر میں ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز
تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان میں روزے کا انتخاب کیوں کیا. کبھی آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے رمضان کو، پورے رمضان کو اللہ نے روزوں کے لیے چن لیا؟ کیوں؟ میرا آپ سب سے سوال ہے. رمضان آ رہا، روزے آ رہے، لیکن اللہ نے روزے کو چنا کیوں ہوگا؟ کبھی سوال نہیں آیا؟ بڑے کا گوشت کھا کھا کے ہمارے دماغ میں بہل کے ہو گئے. اللہ اکبر. اب یہ رمضان میں بڑے کا گوشت تھوڑا کم کر دیں گے، چھوٹے کا گوشت سٹارٹ کریں گے. ہاں، گوشت کھانا روک دیجئے تاکہ ہمارے دماغوں کا ہم صحیح استعمال کر سکیں. کچھ تو بولی، کوئی ایک آنسر آپ سب کی طرف سے. روزے کا بدلہ اللہ دینے والے. اچھا، اور مقدس قرآن بھی نازل ہوئی، ماشاء اللہ. نازل ہوئی جی، خاص طور پہ نبی کو جبھی اتارے گئے، جبھی جنت اور جہنم کا بھی ذکر ہوا. سب کچھ رمضان مطلب خاص ہے. اللہ نے روزے کو کیوں چنا رمضان کے لیے؟ فرض عبادت ہے نا. سوال اچھے سے سمجھو، ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں کوئی نہ کوئی کلو ضرور آئے. وہ فرض عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور رہنا کس میں ہے؟ رمضان میں ہی ہے. اللہ نے رمضان کو ہی چنا روزوں کے لیے. کیوں؟ ہاں ماشاء اللہ. ہاں دیکھو، میں اس کو اچھے سے سمجھاتی ہوں. کبھی کبھار ہمارے دماغ کے گھوڑے کبھی اس طرف بھی دوڑا لیا کریں. گھر کے جھگڑوں میں، ساس اور سسرے میں، نند اور بھاوج میں ہم نے بہت گھوڑے دوڑا لیے. اللہ کے لیے کبھی دین کی طرف بھی آئیے. کبھی سوچئے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی ایک خاص وقت کو ایک خاص فضیلت دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ ایک خاص عبادت کو اللہ چنتا ہے تو کیوں چنتا ہے؟ روزے کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ اپنی محبت کا یہاں پر ثبوت دیتا ہے روزے کو چن کر رمضان میں میرے اور آپ کے لیے. جب بندہ روزہ رہتا ہے، رمضان میں ہو کیا رہا ہے؟ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اللہ رب العالمین جو سرکش شیاطین ہیں، یعنی جو مجھ کو اور آپ کو بھڑکانے والے، اللہ کو راضی کرنے سے روکنے والی رکاوٹیں جو ہے، وہ سب رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے 1 مہینے کے لیے بند کر دیتا ہے، اس کو دور کر دیتا ہے. اب یہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ بندہ جب دن میں بھی ہو، جب صبح سے شام تک، جب سحری کرے اور جب افطار کرے، تو بیچ کا جو حصہ میرے مطابق جب گزار رہا ہے، تو یہ روزے کو اللہ نے اسی لیے چنا کیونکہ روزے کی حالت میں بندے کو یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے کھانا اور پینا یاد نہیں ہے. اگر مجھے یہ بات اگر یاد رہتی ہے، اگر مجھے کھانا ہے اور پینا ہے، یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی کھا لے یا پی لے تو وہ روزے سے ہی نہیں ہوتا. بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کو یاد ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. تو اللہ اپنی یاد بندوں کے دلوں میں تازہ کروانے کے لیے اللہ نے روزے کو چنا. سحر میں اللہ، افطار میں اللہ، درمیان میں اللہ. اللہ کی یاد میرے اور آپ کے دل میں تازہ رہے، کیونکہ عام دنوں میں شیطان آ جاتا ہے، لوگ شیطان کی شکل میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اللہ ایک خاص ماحول، اللہ نے روزے کو میرے اور آپ کے لیے خاص اسی لیے چنا تاکہ میں اور آپ، کیونکہ اللہ نے اس کا اجر بھی اپنے پاس رکھا. روزے کی ایک فضیلت کیا ہے؟ رمضان کے جو فرض روزے ہیں، رمضان کے جو روزے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر اس کو کتنا ملے گا یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، جو اللہ رب العالمین اس کو دے گا. اور بندے کی نیت روزے کو لے کر، اس کا اخلاص، اس کا خشوع، اس کا خضوع جتنا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے مطابق اس کو اجر دیں گے. ہر عمل کا بدلہ اور اجر بتا دیا گیا سوائے روزے کے. اللہ اکبر. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے اتنا یاد کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، پانی وہ دیکھے تب بھی وہ پیتا نہیں، شربتیں اس کے سامنے بانٹی جائے تب بھی وہ اپنی زبان پر نہیں ڈالتا، گرم گرم بریانی کی بھاپیں ہمارے سامنے کھلے تب بھی ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں کھاتے. کیوں؟ اگر کھا لیں گے تو ہوگا کیا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا.
کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ہمارا دل اس بات کو جانتا ہے کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، ختم. اللہ دیکھ رہا، اللہ کی یاد. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے. اور بندہ سوائے روزے کی حالت کے علاوہ کس حالت میں یاد رکھتا ہے مجھے بتائیے؟ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندہ دونوں جانتے ہیں. جب تک کہ بندہ اپنی زبان سے کسی اور کو نہ بولے کہ میں روزے سے ہوں، تب تک سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کو بھی معلوم ہے کہ بندے کی فطرت کیسی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے لیے کیا کہا؟ نماز پڑھو گے اتنا اجر ہے، زکوٰۃ دو گے یہ اجر ہے، حج کرو گے یہ اجر ہے. لیکن روزے کا اجر؟ بخاری اور مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. یا اجر دینے والی ذات کون ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ اجر میں ہم کو ملے گا کیا؟ کیونکہ دینے والا بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی ذات. ایک چھوٹی مثال دیتی ہوں میں آپ کو. گھر میں اگر امی اور ابو اگر بولے بیٹے میرا یہ کام کر دو میں کچھ دوں گی آپ کو، تو کیا ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے ہماری؟ امی کچھ نہ کچھ اچھا زبردست حلوہ ولوا یا کچھ نہ کچھ اچھا بنا کر دے دیں گے نا. وہیں پر اگر ابو بولے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی سی امید اور بڑھے گی، یعنی باہری کوئی چیز آنے والی ہے، رائٹ؟ اگر وہیں پر اگر آپ کے خاندان کے کوئی ایک ذمہ دار وہ کہیں گے کہ بیٹا ذرا یہ کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گی، تو آپ کی امید کیا رہتی ہے؟ ارے ماشاءاللہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، میں ان کا کام کر دوں گی تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان کو وہ مجھے کچھ دیں گے، تو امید تھوڑی اور بڑھ گئی. وہیں پر اگر ہمارے حصے کے یعنی ہماری جگہ کے کوئی ایک بڑے امیر انسان، بہت غنی کا لفظ اس لیے استعمال کریں کیونکہ آگے مجھے اللہ رب العالمین کے لیے لفظ استعمال کرنا ہے. کوئی امیر آدمی بولے کہ آپ ذرا یہ کام کر دو میں تمہیں کچھ دوں گی، تو آپ کی امید کیا رہے گی؟ بولے چائے ڈب روٹی رہیں گی. ہاں یعنی ہم میری ایک اچھی خاصی کوئی نہ کوئی ضرور مدد کریں گے، ہے نا. وہیں پر اگر پوری دنیا کا امیر انسان اگر ایف بیزو اگر ہم لے لے، کیونکہ آج دنیا میں سب سے زیادہ امیر سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے، ایف بیزو ہے. بل گیٹس تھرڈ نمبر پہ ہے. اگر ایف بیزو بول دے یا بل گیٹس بول دے اماں جی بہن جی ذرا یہ کام کر دو میں آپ کو کچھ دوں گا، تو امید کیا ہوگی؟ گھر بنا کے دے دیں گا، کچھ تو بھی دے دیں گا. اتنی دولت ہے، دنیا کا امیر ترین انسان، سب سے زیادہ امیر ترین انسان ایف بیزو، اور تھرڈ نمبر پہ کون ہے؟ بل گیٹس. اگر وہ بول دے تو امیر انسان ہے، کچھ نہ کچھ ایک اچھی چیز دے گا نا. میری بہنوں اب یہاں پر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو سب سے زیادہ غنی ہے، اتنا غنی کہ ہماری سوچ اور ہمارا گمان بھی نہیں جا سکتا، اتنا دولت رکھنے والا میرا اور آپ کا رب ہے. ہر چیز ہر پاور اس کے ہاتھ میں ہے، بس وہ کن کہہ دے فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اس عبادت کے لیے خاص کہہ رہا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. فرشتے نہیں لکھیں گے اس کا اجر، ہر اجر میرے اور آپ کے فرشتے لکھتے ہیں. کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ میرا اور آپ کا اجر لکھا جا رہا ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. اتنی خاص عبادت جو ایک مہینہ لگاتار میں اور آپ رہتے ہیں، اس عبادت کے بارے میں بہت کم علم ہماری مائیں اور بہنیں رکھتی ہے کہ یہ روزہ مجھے اور آپ کو رکھنا ہے تو اس کی نیت ہم کو کیسے کرنی ہے. کیا کوئی خاص دعا ہے، یا میں روزہ رکھ لوں تو مجھے اگر میرا کبھی روزہ ٹوٹ جائے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا روزہ ٹوٹا ہے، یا کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، پھر یا کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر میری صحت اگر میری ساتھ نہ دے تو یہ فرض روزہ میں کیا کروں، چھوڑوں یا رہوں، کیا کروں میں. اتنی بڑی عبادت
اس کے تعلق سے ایک مومن کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. اس کا ہر علم، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے. کب روزے کی رخصتی ہے، کب مکروہ ہوتا ہے، کب مکروہ نہیں ہوتا، کب منع کیا گیا ہے، کب باطل ہو جاتا ہے، قضا کب رہنی ہے، اس کا کفارہ کب ادا کرنا ہے، اور کب روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ چیزیں بہت اہم ہیں، کیونکہ اگر ہم کو یہ مسئلے معلوم نہیں ہوں گے تو یہ اس کا اجر جو اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو دینے والا ہے، کیا وہ اجر اس حق میں ملے گا جو ملنا چاہیے؟ صرف سحری اور افطار کر لینے سے کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ ہے نا؟ روزے کے لیے پہلی شرط ہے کہ میں اور آپ توحید پرست ہونا چاہیے. روزے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ توحید پرست رہنا چاہیے. کیونکہ اگر ہمارے پاس شرک ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے ساتھ کسی اور سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور پہ بھروسہ کرنا، اگر شرک کی ملاوٹیں میرے اور آپ کے دل، میرے اور آپ کے گھر، میرے اور آپ کے خاندان، میرے اور آپ کی زندگی میں ہے، تو سمجھ جائیے اتنی بڑی عبادت، اتنی افضل عبادت، یہ فرض عبادت جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے، پھر وہ اجر میرے اور آپ کے ذمے آنے والا نہیں ہے. شرک سے میری اور آپ کی زندگی پاک ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے شرک کے، جب تک بندہ توبہ نہیں کرے گا. روزہ آپ اگر پورے اخلاص کے ساتھ بھی رہیں گے، آپ مکمل مسائل کو جانتے ہوئے بھی رہیں گے، لیکن اگر شرک کی آمیزش اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ کی زندگی میں ہے، آپ کے ایمان میں ہے، تو یاد رکھنا پھر وہ روزہ چاہے کتنے اخلاص کے ساتھ رکھا جائے وہ قبول نہیں ہوگا. تو پہلی چیز توحید پرست ہونا چاہیے. ہر امید، ہر بھروسہ، ہر یقین، ہر چیز ہمارا جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگیں گے. پکارنا ہے اللہ کو پکاریں گے. اللہ کیا کہتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں. تم جہاں کہیں پر بھی ہو تم مجھے پکارو. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی بندوں کی، کسی وکیلوں کی، کسی اپنوں کی یا کسی غیروں کی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ میرا اور آپ کا رب محتاج نہیں ہے، ہم بندے اللہ کے محتاج ہیں. تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ شرک سے پاک، توحید پرست ہوں گے، ہر عمل انشاءاللہ قبول ہونے کی اب یہاں سے گارنٹی ہوگی. تو اب چلیے، اب ہم چلتے ہیں. یہ روزہ جس کی خاص اجر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہم کو بتلایا ہے کہ یہ روزہ جس کا اجر آپ کو دیا جا رہا ہے، جو اللہ کے پاس خاص ہے، اس کے رہنے والے لوگوں کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ دنیا میں ہی اللہ ان کو کہہ دیا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے نا تو وہ ایسے ویسے دروازے سے نہیں، بلکہ میرے لیے جب بندہ عبادت کرے گا، میرے لیے جب بھوکا اور پیاسا رہے گا، میرے لیے میں اس کو کہتا ہوں جب روزہ تمہارے پر فرض ہے تو وہ روزہ رہتا ہے، تو میں بھی اس کو ایک خاص عزت دے کر بلاؤں گا جنت میں. اللہ اکبر. اسپیشل گیٹ سے بلائے جائیں گے جنتی، سیام رہنے والے یعنی روزہ رکھنے والے. اللہ نے ان کے لیے خاص دروازہ بنایا ہے، باب الریان. سوچئے اب آپ، اجر بھی خاص، عبادت بھی خاص، ماحول بھی خاص بنا کر دیا گیا، پورا معاشرے میں ایک خاص پورا نظام بنا کر دیا گیا، خاص دروازے سے آپ کو بلایا جا رہا. اتنی خاص عبادت، کیا ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم اس کے تعلق سے اس کے پورے مسائل معلوم کر لیں؟ ہم پر لازم ہے، اور خواتین کو تو خاص طور پر جاننا چاہیے، کیونکہ جس گھر کی ماں کو یہ مسائل معلوم ہوں گے وہ گھر کبھی جہالت کی اندھیری گلیوں میں نہیں جا سکتا. کیونکہ جب یہ مسائل ماں کو معلوم رہیں گے، وہ ماں پورے گھر کو اپنے علم سے روشن کر سکتی ہے. وہ بتا سکتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، کسی عالم کو پوچھے، وہ کال نہ اٹھائے تو کیا کریں گے؟ روزہ چھوڑ دیں گے. روزہ کب ٹوٹتا ہے؟ کیا میرا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، یا روزہ کی مجھے قضا کرنی ہوگی یا اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا؟ جب میں اور آپ خود علم حاصل کریں گے. اللہ کے لیے کسی اور کے بھروسے پر مت رہیے، خود علم حاصل کیجئے. یاد رکھنا ایک وقت آئے گا جب آپ لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے لیکن علم سکھانے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کے قریب کیا کرے گا؟
उलमा को उठा लेगा, इल्म को उठा लेगा। गूगल के भरोसे, यूट्यूब के भरोसे अल्लाह के लिए मत रहिए। किताबों का खुद मुताल्ला कीजिए, खुद मुताल्ला कीजिए, खुद पढ़िए। जब तक हम खुद मुताल्ला नहीं करेंगे, खुद पढ़े, उलमा इकराम से राबता करें। जब हम पढ़कर उलमा इकराम से राबता करेंगे तो वो इल्म मेरे और आपके पास महफूज रहेगा। नहीं मसला हुआ जब देख लेंगे, नहीं, मसाला होने से पहले उस मसाले का इल्म हासिल कर लीजिए ताकि उसके हल के लिए आपको देरी इख्तियार करनी ना पड़े। और उस देरी, अगर वो देरी हो जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि उस देरी में मेरी और आपकी मौत का परवाना, मेरी और आपकी मौत का फरिश्ता आ जाए। याद रखना ये बहुत बड़ी जहालत होगी अगर हम इल्म की किताबें हमारे हाथ में रखने के बाद भी अगर हम उनसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। आज अल्लाह ने इल्म हासिल करने के लिए बहुत रास्ते आसान कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ पर आकर ऑनलाइन इल्म या ऑफलाइन इल्म हासिल कर रही है। कई लोग इंडिया के अलग अलग स्टेट से यहाँ पर बैठकर ऑनलाइन इल्म हासिल कर रही है। जब ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर जाएगा तो वहाँ पर हज़ारों लोग वहाँ पर सुन रहे हैं, वो लोग इल्म हासिल कर रहे हैं। यानी इल्म हासिल करने का जो रास्ता आपके पास है उसको इख्तियार कर लीजिए, लेकिन अल्लाह के लिए इल्म से कभी अपने आप को दूर मत रखिए, क्योंकि जिसके पास इल्म नहीं होता उसकी जहालत उसके पास उसकी सरबलंदी पर होती है, जहालत नुमाया उसके पास नजर आती है। तो इल्म हमेशा, आप चाहे आप कितना इल्म हासिल कर चुके होंगे तब भी आप इल्म के मैदान में रहिए, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है, एक ऐसा समंदर है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप जितना हासिल करते जाएंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। आज भी अल्लाहु अकबर, हमारे उलमा इकराम, उनकी किताबें जब हम पढ़ते हैं, शेख नासिरुद्दीन अलबानी रहिमहुल्लाह, इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह, शेख बिन बाज रहिमहुल्लाह, शेख उसैमीन रहिमहुल्लाह, उनकी ज़िंदगियों को देखती हूँ तो वल्लाह इतना दिल तड़पता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारी औलादों में अल्लाह ऐसे अल्लाह उलमा इकराम को तो पैदा कर दे। दिल तड़पता है उनको देख कर कि उनकी ज़िंदगियाँ पूरी निकल गई सिर्फ इल्म के लिए। उनकी किताबें, उनकी किताबों का खुलासा अगर हम गौर फिक्र से पढ़ेंगे तो इतनी मेहनतें उसके अंदर नजर आती है कि दिन और रात उन्होंने लगा दिया उन किताबों के लिए, मेरे और आप के लिए। तो अल्लाह के लिए ये ख़ास इबादत है, इसका ख़ास तौर पर आप लोग इल्म हासिल कीजिए। तो अब यहाँ पर इंशाल्लाह हम पूरे मसाइल को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जो लोग लिखना चाहती है उसको लिख ले। हो सकता है आज आपके इल्म में कुछ नई चीज़ इजाफा हो। देखो, इल्म के हासिल करने से फ़ायदा दो तरह से होगा। एक, अगर आपको मालूम नहीं है तो आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको मालूम था लेकिन आप भूल गए थे तो आपको याद दहानी हो जाएगी। ये दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं जो हमेशा इल्म से जुड़े रहने से हमको होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ रोज़ों के ताल्लुक़ से, पहली चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि हर बालिग़ पर क्या है, रोज़े फ़र्ज़ है। हर बालिग़ पे बोले तो अब शौहर बालिग़ रहता कि नहीं रहता जी? हाँ बोलो ना। हाँ अच्छा, हमारे 25-30 साल के बच्चे बालिग़ रहते कि? हाँ, ये इसीलिए कह रही हूँ, हंसने के लिए नहीं, वल्लाह अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं। क्योंकि अक्सर हमारे माहौल और माशरे में बीवियाँ तो रोज़े रहती है लेकिन उनके शौहर रोज़े छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने ख़ास तौर पर इसको इंडिकेट किया। हर बालिग़ पर रोज़े फ़र्ज़ है, चाहे आप दुकान में हो, चाहे आप मकान में हो, चाहे आप कारोबार में हो, चाहे आप नौकरी पे हो। हर बालिग़ पे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसके ऊपर रोज़े क्या है, फ़र्ज़ है। ये रमज़ान का महीना लोग अपने सीज़न का महीना समझते हैं, कमाने का महीना समझते हैं, पूरी साल भर की कमाई का महीना समझते हैं। और इस कमाई के चक्कर में इतनी अफजल तरीन इबादत, जिसको एक ख़ास पूरे के पूरे शेड्यूल के साथ, ख़ास एक मौसम के साथ, ख़ास एक निज़ाम के साथ जो दिया गया, इस इबादत को तरजीह नहीं देते। और तरजीह किसको देते हैं? माल और दौलत को देते हैं। पूरा वक्त उसमें लग जाता है, गिराक बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए थक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए हमारे घर के मर्द हजरात रोज़ा नहीं रहते, नऊज़ु बिल्लाह। ख़ास तौर पर कपड़े के दुकान वाले, होटल वाले, चप्पलों की दुकान वाले, या शॉपिंग के जितने आइटम्स है वो पूरों के दुकान वाले, अक्सर लोग रोज़े छोड़ देते हैं।
ہاں کوئی شرعی عذر ہے یہ اپنی جگہ ہے، بغیر شرعی عذر کے روزوں کو چھوڑنا بدنصیبی ہے، بدنصیبی ہے۔ میں آپ کے سامنے روزہ خوروں کا جو انجام ہے نا وہ ایک رکھتی ہوں، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بعض بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے حق میں جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ اللہ کے لیے سب سے پہلی چیز اس حدیث کو بولنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو، میرے اور آپ کی پوری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس بد دعا سے بچا لے، آمین۔ بد دعا کیا ہے، واقعہ کیا ہے، سنیے۔ یہ حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں جو ممبر ہوتا ہے اس کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہے، اگر آپ نے ممبر دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا۔ ممبر کی پہلی سیڑھی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر پیر رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں۔ مسجد میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کا کچھ عجیب معاملہ ہوا، آپ سیدھا مسجد میں آئے، ممبر پر ٹھہرے اور آمین کہا، دوسری سیڑھی پر ٹھہرے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر ٹھہرے آمین کہا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے۔ کون آئے تھے؟ جبرائیل امین، فرشتوں کا سردار، اللہ اکبر، وہ بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور کہہ رہے تھے برباد ہو جائے وہ، ذلیل اور خوار ہو جائے وہ۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر پیر رکھا تو انہوں نے بدعا کی کہ وہ لوگ جو رمضان کو تو پائے لیکن روزے نہ رکھے اور اس مہینے کو پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ کس کے الفاظ ہے یہ؟ جبرائیل امین کے ہے۔ اور آمین اس بدعا پر کس نے کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اکبر۔ دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبرائیل امین نے کہا مر جائے وہ، ہلاک ہو جائے وہ، برباد ہو جائے وہ، ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے پیر رکھا تو جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے وہ لوگ جو بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو بھی پائے، بڑھاپے میں پائے، ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ میرے آج کے لیکچر سے جو کنیکٹڈ ہے وہ ہے وہ لوگ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ کس کی بدعا میں ہے؟ جبرائیل امین نے بدعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شوہر ذلیل و رسوا ہو جائے، ہمارے بچے ہلاک ہو جائے، ہمارے بچے اللہ رب العالمین کو ذلیل و رسوا کر دے؟ کبھی نہیں چاہتے۔ اگر ہماری اولاد کے سامنے کوئی آ کر اونچی آواز سے بات بھی کرے یا ہمارے شوہر کے ساتھ آ کر کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو عورتیں، بیویاں تڑپ اٹھ جاتی ہے، ماؤں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اس حدیث پر غور کریے، ہمارے دلوں پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا آج اگر گھر کے مرد حضرات روزہ چھوڑتے ہیں۔ مائیں، عورتیں جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے۔ اللہ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ماں کے آنکھ سے اگر ایک آنسو نکل جائے، بیوی کے آنکھ سے اگر ایک آنسو نکل جائے تو مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ آنسو ہم جو دنیا کے لیے بہاتے ہیں، اللہ کے لیے آئیے اس یہ رمضان جو اتنا فضیلت والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، اس کی اتنی افضل عبادت روزہ، اللہ کے لیے اس کے لیے ایک آنسو اپنے گھر میں بہا لیجئے، اپنے مرد حضرات کو اس کے لیے تیار کر لیجئے، ان کو یہ مسئلے بتائیے
رزق دینے والی ذات جو اللہ ہے کیا وہ صرف رمضان میں ہی رزق دے گا؟ کیا وہ رمضان کا ہی مالک ہے رزق دینے کا؟ نہیں نا، وہ تو سال بھر رزق دے سکتا ہے، دن میں جب چاہے مجھ کو اور آپ کو غنی بنا سکتا ہے، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان مجھ کو اور آپ کو بنا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اس رزق کے پیچھے بھاگتے ہوئے اللہ کے لیے اتنی افضل عبادت کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم کس میں جائیں گے؟ وہ بددعا میں جائیں گے جو جبرائیل آمین نے کی تھی اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ سوچئے آپ، کبھی نہیں چاہتے ہم کہ ہم کو کوئی بددعا دے۔ ہم اگر ہمارے سامنے کوئی ہم کو بددعا دے تو جا کر کہتے ہیں کہ معاف کر دو، جانے دو، جو ہو چکا اس کو چھوڑ دو۔ اب کیا کریں گے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ میرے گھر میں جتنے بالغ ہوں گے ان سب پر روزے فرض ہے، کیونکہ یہ خاص عبادتیں پورے خاص ایک ماحول کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو دی جا رہی، خاص اجر، خاص لوگوں کو، خاص مہینے میں خاص عبادتیں ان کو دی جا رہی۔ اللہ اکبر! تو کیا ہم اتنی افضل عبادت ہمارے اپنے، میرے بچے، میرے خاندان، میرا شوہر، میرے بھائی، میرے باپ کو کیا میں اس سے محروم ہونے دوں گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ ایک تو بددعا میں چلے جائیں گے جو ہم ہرگز بھی نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بددعا پر آمین کہی اس میں میرے گھر کے کوئی لوگ جائے، میرے اپنے کوئی اس کے اندر شامل ہوں۔ دوسری چیز، ایک اور حدیث یہاں پر سن لیے، صحیح ابن حبان کی یہ حدیث ہے، ابن خزیمہ کی بھی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا۔ صحابیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کرتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے اور مجھ کو ایک اونچی چٹان پر لے جانے کی کوشش کرے۔ جب میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسانی کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب آگے بڑھا تو میں نے اس کی جو چٹان ہے اس کی اونچائی پر جب میں نے چڑھا، وہ بلندی کو میں نے پار کیا تو میں نے وہاں سے چیخ اور پکار کی آوازیں سنی۔ میں نے فرشتوں کو پوچھا کہ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمی لوگوں کی جہنم سے آنے والی آوازیں ہیں، چیخ اور پکار کی آوازیں۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو منہ ہے، جو جبڑے ہیں، ان کو الٹا لٹکا کر چیرا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر! سیدھا رکھ کر نہیں، ان کو الٹا لٹکا کر ان کے جو منہ ہے اس کو کیا کیا جا رہا تھا؟ چیرا جا رہا تھا، پھاڑا جا رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ خور تھے، رمضان کا مہینہ تو پاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے کی حالت میں کھایا اور پیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جبڑے چیرے جائے، نعوذ باللہ، ہمارے اپنوں کے جبڑے چیرے جائے؟ یہ تکلیف سننے کے بعد ہمارے کان، کیا ہم کو ہمارا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میرے اپنوں کو کوئی یہ سزا دی جائے؟ کبھی نہیں چاہتے نا۔ تو اللہ کے لیے یہ فرض عبادت ہے، ہر بالغ پہ فرض ہے، یاد رکھ لیجیے، ہر بالغ پہ فرض ہے۔ اب چاہے اب وہ کتنے ہی کام میں ہو، چاہے اب وہ کتنے ہی بزی شیڈیول کا آدمی کیوں نہ ہو، چاہے ہم صحت مند ہونے کے بعد کتنے ہی بزی شیڈیول کی عورت کیوں نہ ہو، روزے اگر ہم بالغ ہیں ہم پر روزے فرض ہے۔ پورے روزے 29 یا 30 جتنے مہینے کے ہوں گے وہ ہم پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے اب یہ بات تو یہاں پر کلیئر ہو گئی، روزہ رہنے والوں کے لیے تو اتنے اجر، اور جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے اتنا خطرناک عبرتناک انجام۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں روزے کی نیت، ٹھیک ہے؟ یہاں سے اب ہم ایک ایک چیز دیکھتے جائیں گے۔ پہلے روزے کی نیت انشاءاللہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد نیت، دوسری چیز سحری کے مسائل، افطار انشاءاللہ، پھر اس کے بعد روزہ کن لوگوں کے لیے رخصت ہے، کن لوگوں کو کون لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں،
اور جب چھوڑیں گے تو کون کون چھوڑیں گے, اور جب روزے چھوٹیں گے ہمارے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا یا ہم کو روزوں کی قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, روزہ کب باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں انشاءاللہ ایک کے بعد ایک احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتی جاؤں گی. اگر آپ اپنے گھر میں روزوں کے مکمل مسائل, تراویح کے مکمل مسائل, اعتکاف کے مکمل مسائل اگر حاصل کرنا چاہتی ہے تو آپ یہ جو اقبال کیلانی رحمہ اللہ کی پوری تحقیق شدہ احادیث کے دلائل کے ساتھ یہ کتاب موجود ہے, جس کے مطالعے سے میں آپ کے درمیان یہ آج کا لیکچر رکھ رہی ہوں. آپ اگر چاہتی ہے تو یہ پوری کتاب کا مطالعہ کیجئے. آپ کے ہاتھ میں آپ رکھ کر اگر 10 دن اگر آپ اس کے پیچھے پڑھیں گی, 10 دن, وہ بھی اگر 5-5, 10-10 منٹ دیں گی تو 10 دن جائیں گے. ایک اگر گھنٹہ دیں گی تو آپ کو یہ 2-3 دن میں یہ کتاب مکمل ہو جائے گی. تو یہ ایک ایسی کتاب, کیونکہ آج میں آپ کے سامنے صرف روزوں کے مسائل رکھ رہی ہوں, تراویح کے, اعتکاف کے, لیلۃ القدر کے, یہ جو مسائل ہے اگر میں وہ رکھوں تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمارا پورا وقت اس کے اندر باقی رہے گا. روزے کے تعلق سے ہم نے رکھا ہے تو روزوں کے پورے مسائل انشاءاللہ رکھوں گی. باقی کے جو مسائل ہیں جو کہ رمضان میں ہم لوگ کرتے ہیں, تراویح ہم لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں, اعتکاف ہم رمضان میں کرتے ہیں, لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے, تو یہ رمضان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ آپ کے لیے ایک سمجھ لیجئے ایک ہوم ورک ہے, آپ لوگ خود اس کا مطالعہ کیجئے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس کی PDF چاہیے تو انشاءاللہ گروپ میں انشاءاللہ ڈال دی جائے گی, آپ لوگ خود اس کا مطالعہ کر سکتی ہے انشاءاللہ. تو چلیے ہم سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں روزوں کی نیت کے تعلق سے. بتائیے, نیت کرنی ہے یا نیت بولنی ہے؟ سنے نہیں آ رہا مجھے جی. کرنا, بولنا, سحری کرنے کے بعد پھر وہ دعائیں پڑھنا. ہاں, بات کیا سمجھ میں آئی؟ نیت کرنا ہے اماں, نیت بولنا. ہاں, پہلی چیز کلیئر کر لینا. اچھا, اب یہاں پر فرض روزوں کی نیت کب ہوگی؟ فرض روزوں کی نیت, کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہے. پہلا مسئلہ, فرض روزوں کی نیت فجر کی اذان سے پہلے ہوگی. نفلی روزوں کی نیت سورج کے زوال سے پہلے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. یہ فرض اور نفل دو روزوں کے درمیان نیت کا فرق ہے. فرض روزوں کی نیت آپ کو کب کرنی ہوگی؟ فجر سے پہلے, فجر کی اذان سے پہلے کرنی ہوگی. اور سحری کرنا ہی کیا ہے؟ نیت ہے. آپ سحری اسی لیے کرتی ہے کیونکہ آپ کو روزہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیے. اور اچھا, نیت کمپلسری. سحری اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا, اگر ہم یہ کہیں گے 11 بجے خیال آیا جان دیا آج روزہ رہ لیتی, تو یہ فرض روزہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یاد رکھنا. اور تمام کاموں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ آپ جو نیت جب کریں گے اس کے مطابق ہے آپ کو اجر ملے گا. نہیں, آج ذرا بھوک نہیں لگ رہی جی, رمضان ہے مگر کی ذری بھی بھوک نہیں لگ رہی, 12 بج گئے, کیسا بھی اب عادت دن بچے والا, روزہ رہ جاتی, ہوتا رمضان کا روزہ نہیں, آپ کا وہ روزہ ہوا ہی نہیں کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں ہوئی. جہاں نیت نہیں ہے وہاں پر وہ عمل بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلی چیز ہو چکی ہے. اور نفلی روزوں کا تب کیا ہے بولیے؟ سورج کے زوال سے پہلے, یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کبھی بھی روزہ رہ سکتی ہے. وہ روزے کی نیت کر سکتی ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے. اس کتاب سے ہی میں نے پورا کا پورا مطالعہ کیا اور الحمدللہ پورے احادیث ایتھنٹسٹی کے ساتھ ہے الحمدللہ. تو آپ اگر چاہے تو اس کا مطالعہ کریے, انشاءاللہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو صحابیہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, اور وہ وقت کون سا تھا؟ ظہر کے بعد کا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوکے کوئی بات نہیں, میں روزے سے ہوں. یعنی کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہہ دیا؟ چلو میرا آج تو روزہ ہے. زوال سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے کبھی بھی آپ اگر سارا دن آپ اگر بھوکے ہیں, نفلی روزوں کی بات کر رہی ہوں میں, فرض روزوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, سارا دن آپ بھوکا تھے اور آپ کو خیال آیا کہ چلیں آج میں روزہ رہ جاتی ہوں کیونکہ آج کوئی چیز اویلیبل بھی نہیں ہے, اگر آپ کر لیں تو وہ نفلی روزہ ہو جائے گا, لیکن فرض روزہ ایسے میں نہیں ہوگا. اس کو اچھے سے کلیئر کر لیجیے کیونکہ اکثر ہماری مائیں اور بہنیں بغیر سحر کرے کہ نہیں سحر نہیں کری, جان دے کوئی بات نہیں. یاد رکھنا سحری کھانا برکت ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سحری میں دیری کرنی چاہیے, جلدی نہیں کرنی چاہیے. اذان ہونے سے کوشش کرنا ہے کہ آپ اتنا ٹائم تو آپ کے پاس ہو کہ آپ جو سحری کے لیے جو چیز بنائے ہیں وہ کھا لے آرام سے. سحر کرنے کے لیے آپ کو 2 بجے اٹھ کے 3 بجے تک کھا لینا نہیں ہے. اذان اگر 4:30 کو ہے, 4:30 کو ہے, تو آپ 4 o'clock کو بھی کھا سکتی ہے, کیونکہ سحری میں دیری کرنا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو تھوڑا سا دیر سے کیا کرتے تھے, تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح سحر کریں. ٹھیک ہے, سحری کرنا چاہیے. نیند ہوشیار ہو گئی, بیدار ہو گئے, اس کے بعد بھی نہیں جی ذرا پیٹ خراب ہے, ہاں کل کے بھجیے بہت ستارے ہے نا, دہی بڑے ابھی گلیش نہیں, ذرا وہ کہاں کھاتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک کھجور مل جاتا تو وہ کھجور بھی سحر میں کھا لیا کرتے تھے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ کھائے. سحری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب پیٹ پر باہر نکلے تک بلکہ ڈکار آئے تک نہیں چیز ٹھہرو, سارا دن بھوکا رہنے کا, ذرا تھوڑا کھانے دو. نہیں, اتنا کھائے کہ آپ کے جسم میں افطار تک طاقت باقی رہے. اتنا زیادہ نہ کھا لیں کہ وزن کم ہونے کے چکر میں اور بڑھ جائے, کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے, سارا دن بھوکا رہتے, اس فکر میں سحر میں فل دبا دیتے, اور افطار میں سارا دن بھوکے تھے یہ چکر میں کیا کرتے, افطار میں فل دبا دیتے. اس سے ہوتا کیا, ہمارا پیٹ بیچارہ رحم کر کے لوگوں کو بتا دیتا کہ اماں تو میرے اوپر رحم کر, بول کے ویٹ بڑھنے کم ہوتا. اصل حقیقت میں دیکھا جائے اگر صحیح طریقے سے روزہ اور افطار کیا جائے تو ویٹ لاس ہوتا. اگر ویٹ گین ہو گیا تو کیا کرنا, سمجھ جانا ہاں مطلب میں میرے پیٹ پر رحم نہیں کری, بول کے ذرا اللہ کے لیے سحری اور افطار میں اپنے پیٹ پر رحم کرے. اتنا بھی رحم کی آخری امید نہ کر دے کہ بیچارہ بھوکا مر جائے, کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے, ہماری نوجوان لڑکیاں آج دبلے ہونے کے چکر میں, ہمیشہ سلم رہنے کے چکر میں, نہیں ہم پانی پی لیتے خالی بس. نہیں, اتنا کھانا چاہیے کم از کم اتنا کہ آپ کے جسم میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, ٹھہرنے کے لیے, ذکر و اذکار کرنے کے لیے طاقت رہے, باقی رہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہماری سحر. اور سحری کب تک کھا سکتے ہیں, فجر کی اذان سے پہلے تک. اذان ہو رہی ہے اور ہماری آدھی پلیٹ میں ابھی ہمارا کھانا باقی ہے, تو کیا کریں گے, ہاں پہلی چیز تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اذان سے پہلے ہی کھا لیں. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہمارا تھوڑا سا کھانا بھی باقی ہے, تو ہم جلدی جلدی اس کو کر کے کھا لیں, جلدی سے جلدی اس کو فارغ کر لیں. اجی اذان ہونے دو ابھی اور 5 منٹ رہتی, ابھی وہ ایک اذان نہیں ہوئی, وہ ایک اذان ہوتی, ٹھہرو ذرا. اکثر ہمارے پاس یہ غلطی ہو. یس, کہاں تھے ہم لوگ, سحری ہے نا. تو یاد رکھے, ہاں سحری کے لیے وقت آپ کو جو یاد رکھنی ہے وہ اذان, چاہے کوئی بھی اذان آپ کے کان میں آ جائے. آج تو الحمدللہ اللہ کے احسان سے فون میں ہمارے پاس اپلیکیشنز موجود ہیں, وقت کے لیے کارڈز چھپائے جاتے ہیں, پیپرز دیے جاتے ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ٹھیک ہے اصل وقت کتنا ہے. تو اس وقت سے آگے نہیں بڑھنا, ہمارے خود کے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اگر ہم ان کی اذان ہوئی ابھی اور ایک اذان ہونا ہے, یہ مسجد کی ہوئی ابھی وہ مسجد کی ہوئے تک کھاتے بولے, تو پھر ہمارا روزہ چلے جاتا. روزہ جیسی اصل عبادت جس کے لیے ہم سارا دن بھوکا رہ رہے نا, پھر اس کا کوئی ہم کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہم نے سحری کر لی, سحری کے بعد یاد رکھنا اکثر لوگ 10 بجے سے پہلے ایک دعا پڑھتے ہیں نیت کرنے کے لیے. اس طرح کی کوئی بھی دعا پڑھنا یا کوئی اور نیت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھ لیجئے. کارڈز پہ خاص طور پر لوگ روزے کی نیت کی دعا چھپواتے ہیں, تو اللہ کے لیے یاد رکھنا یہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور آپ کو صحیح حدیث میں بتلایا ہے کہ فرض روزوں کی نیت 10 بجے سے پہلے نہیں بلکہ فجر سے پہلے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب رہا افطار کا مسئلہ. افطار میں جلدی کرنی چاہیے. آج الحمدللہ وقت ہم کو معلوم ہو چکا. پہلے ہمارے اسلاف کو, صحابہ کرام کو سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرنا پڑتا, تب جا کر وہ افطار کرتے. آج الحمدللہ ہر فیسلٹی ہمارے پاس موجود ہے, بالکل بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی دیری نہ کریں.
اذان ہونے تک یعنی مؤذن جا کر اذان دینے کے درمیان 1-2 منٹ کا وقت ہو جاتا ہے. جب اذان کی آواز ہم کو سننے آتی ہے تب جا کر ہم افطار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افطار میں جلدی کرو, دیری نہ کرو. وقت دیکھیں آپ کے پاس موجود ہے, ٹائم کو دیکھیں اور پھر افطار کرنا شروع کر دیں. کیونکہ مؤذن جو کھولتا ہے, جو اذان دیتا ہے, وہ خود بھی ایک کھجور کھا کے آ کے بیچارہ وہ اذان دیتا ہے. تو آپ تو لیٹ ہو گئے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں, ہے نا. تو ہم بالکل بھی وقت میں دیری نہیں کرنی چاہیے, اس کا خاص خیال ہم کو رکھنا چاہیے. جب ہم افطار کریں تو کیا پڑھیں گے؟ کون سی دعا پڑھیں گے؟ یس, کوئی ایسی خاص دعا جو اللہ کے نبی نے ہم کو نہیں سکھلائی ایسی موجود نہیں ہے. بسم اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ کیسے کھولتے تھے؟ بسم اللہ کہتے اور روزہ کھول لیتے. ہاں, افطار سے پہلے ہم کو دعائیں ضرور کرنی چاہیے. خاص ہمارے گھر میں ایک ماحول بنا ہوا ہونا چاہیے. اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, ہزاروں بار اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں, افطار کے وقت کو اپنے باورچی خانے میں برباد مت کیجیے, مت کیجیے, اللہ کے لیے مت کیجیے. وہ وقت ایک ایسا وقت, اتنا پیارا وقت ہے. اللہ افطار سے پہلے جو لوگ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں, جو روزے دار دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو, ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یاد رکھو, ایک مرتبہ اگر میری اور آپ کی جان, میری اور آپ کی گردن اگر جہنم سے آزاد ہو گئی تو میں اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. واللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ کامیابی کے وقت ہم کچن میں تلتے ہوئے, بھونتے ہوئے اپنا وقت اگر برباد کر دیں گے تو یاد رکھو یہ مومن عورت کا شیوا نہیں ہے. آپ جو بھی کام کرنا چاہتی ہے, جو بھی پکوان کرنا چاہتی ہے, افطار سے 1 گھنٹہ پہلے کر لیجئے. 1 گھنٹہ اپنے گھر میں وہ ماحول بنائیے کہ آپ دعائیں کرتے بیٹھیں, آپ قرآنی دعائیں پڑھیں, اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, اپنی پوری فیملی کو ساتھ لے کر دعا کریں. جب اگر ہمارے بچوں کو ہمارے گھر میں ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ وقت کتنا اہم ہے. مجھے آپ بتائیے, اگر کسی کے گھر میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو کیا وہاں پر موج اور مستی ہوتی ہے؟ ہاں, سیریس ہوتے ہیں نا, وہ کنڈیشن سب کے ذہن میں رہتی ہے. نہیں, یہاں پر کچھ نہ سیریس ہے, مطلب یہاں پر حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم ہنسے بولے ٹھیٹی ٹھاٹا کرے, ایسا نہیں ہے. بالکل یاد رکھنا, افطار سے پہلے کا وقت بہت سنجیدہ وقت ہے, بہت عمدہ وقت ہے. اس وقت کو گھر کے کاموں میں, پکوان میں, سحری کے کھانے سالانہ بنانے میں برباد مت کیجیے. اللہ کے لیے جو بھی کرنا ہے وقت سے پہلے کیجیے. اللہ کھانے کی پینے کی چیزیں بنانے سے اللہ نہیں روکتا. اللہ چاہتا ہے کہ بندے تیرے لیے وہ وقت اتنا اہم ہے کہ تیری گردن جہنم سے آزاد ہو سکتی ہے. اللہ سے دعائیں کرو, بہت ساری دعائیں کرو, رو رو کے گڑ گڑا کر دعائیں کرو. یاد رکھو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آنکھ سے نکلا ہوا صرف ایک آنسو کافی ہے. ایک آنسو, وہ آنسو سچے دل سے ہونا چاہیے بس. اللہ اخلاص کے ساتھ چاہتا ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. اللہ کے سامنے اتنی ندامت کے ساتھ بیٹھو کہ ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ میں کتنی کمزور ہوں, اللہ میں اتنی محتاج ہوں, اللہ کے تو دیے بغیر میرا کچھ نہیں چل سکتا. اللہ کے سامنے اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھو کہ جب ہاتھ پھیلاؤ تو یہ احساس ہو کہ اللہ یہ ہاتھ تیرے سامنے پھیلائے ہیں, میں نے تجھ سے مانگ رہی ہوں اللہ, اور روزے کی حالت میں ہوں اللہ, تو نہیں دے گا تو اور کون دے گا اللہ, میں تو اتنی کمزور ہوں اللہ کہ میں کچھ کر نہیں سکتی. تیری طاقت جب تک نہیں ہوگی میرا کچھ کام بننے والا نہیں ہے. اللہ کے سامنے ایسا عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگو کہ اللہ کو ہم پر رحم آ جائے. اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو اپنا چہرہ ہی بنا لو تاکہ اللہ کو ہمارے چہرے پر رحم آ جائے. لیکن اللہ کے لیے اس وقت کو دعاؤں کے لیے خاص کر لو, چاہے کچھ بھی ہو جائے. افطاری بانٹنے میں, افطاری کروانے میں, ہاں افطاری بانٹنا اجر ہے, افطاری کروانا اجر ہے, لیکن آپ افطاری بانٹیں گے بھی, آپ افطاری کرائیں گے بھی, لیکن آپ یہ دعاؤں کے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. یہ دعاؤں کے وقت کو اللہ کے لیے ضائع نہیں کریں گے. یاد رکھنا, مجھ کو اور آپ کو اللہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ فتنوں کے ماحول میں اگر اللہ کی رہنمائی مجھ کو اور آپ کو نہیں ملی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور ہماری نسلیں پوری برباد ہو کر جہنم کے راستے پر نہ نکل جائے. اللہ حفاظت کرے. تو اللہ کے لیے دعاؤں کا یہ خاص وقت ہے. میں اسی لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ وقت بار بار آنے والا نہیں ہے. یہ مہینہ ایک مرتبہ چلا گیا نا تو پھر ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اگلے سال میری اور آپ کی زندگی میں یہ مہینہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا.
ہم کو نہیں معلوم. تو اللہ کے لیے یہ وقت دعائیں میرے گھر میں بس یہ ٹائم پر جو ہوگی وہ دعائیں ہوں گی. جب ہم افطار کریں گے اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری باتوں کو نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا انشاءاللہ. تو اچھا افطار ہم کن سے کریں گے؟ کن کن چیزوں سے کریں گے؟ فل پلیٹاں بھر بھر کے بھجیے, انڈے, مرچیاں, فروٹاں فل. جب تک دسترخوان پر بھرے ہوا نہیں ہے افطار کرنے جیسا دل کچھ نہیں لگتا. اب دل کو لگو گی, گردوں کو لگو گی, دماغ کو لگو گی, کس کو تبھی لگو گی. افطار کرنا کس سے ہے؟ ہاں یاد رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوریں اگر مل جاتی تو اس سے افطار کر لیا کرتے, اور اگر کبھی خشک کھجوریں ہوتی تو اس سے افطار کر لیا کرتے. اور اگر دو بھی نہیں ملتے, یعنی کھجوریں نہ خشک ملتی نہ تازہ ملتی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ کھول لیا کرتے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک بدعت مشہور ہے کہ اگر کھجور نہیں ہے تو نمک رکھو بولتے, نمک سے روزہ کھولنا. یاد رکھنا یہ نمک سے روزہ کھولنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ کے پاس جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کھانے کی موجود ہے, ان تمام چیزوں میں افضل جو چیز ہے نا وہ کھجور ہے, اسی لیے بولا گیا. اچھا کھجور کو رمضان میں کیوں مخصوص کر دیا گیا, کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں جی, دماغ تو اب بڑے کا گوشت کیا, پورے گوشت کھا لیا سو ہے نا. کھجور کو اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں افطار کے لیے کھجور کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ سحری میں بھی کھایا کرتے تھے. ہاں کھجور ایک ایسی غذا ہے, اللہ اکبر, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر ہم دن بھر کھانا نہ کھائیں تو اللہ نے کھجور کے اندر اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ہماری جسم کی جتنی ضروریات کی جتنی انرجی ہے وہ پوری ہم کو دے سکتا ہے. ہم بولتے کھانا کھائے تو پیٹ بھرے جیسا دکھتا, سکون دکھتا. آپ صرف کھجور کھا لیجئے, پھر دیکھیے آپ اللہ وہ انرجی دے دے گا جتنی آپ کو جسم کو ضرورت ہوگی نا اتنی دے دے گا اللہ تعالیٰ. اسی لیے ہمارے اسلاف کے پاس کھانے کے لیے اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو اپنے ساتھ سفر میں کیا کرتے تھے, ہمیشہ کھجور کو رکھ لیا کرتے تھے. تازہ کھجوریں, سوکھی کھجوریں, کیونکہ کھجور کے اندر اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. کمزور اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا میں کمزور ہوں, جسم کمزور ہے, کھجور کھائیے, اللہ تعالیٰ اس کے اندر طاقت اللہ نے رکھا ہے, وہ جسم طاقتور ہوگا انشاءاللہ. تو کیا کرنا, افطار ضروری نہیں ہے مگر کھجور رہا تو افطار ہوتا, نہیں تو نہیں. اب جس کے پاس جہاں کھجور اویلیبل نہیں ہے وہاں پر لوگ کیا کریں گے؟ ہاں پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے, پانی سے آپ کھولیں گے. اور اگر آپ پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ہاں اللہ نے جو نعمت کھانے کی آپ کو دی ہے, کچھ فروٹس ہے, ٹھیک ہے, اچھا کھانا اور سالن بھی آپ کے پاس ایک بنایا ہوا ہے, بالکل آپ اس سے افطار کر سکتی ہے نا. نہیں جی کھانا سالن کیسا کھاتے افطار میں, افطار ہوتا کہ نہیں ہوتا, کہ کہیں کو نہیں ہوتا, کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ اچھی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا موجود نہیں ہوتا تھا, کھانا اور سالن نہیں ہوتا تھا, کھجوریں اویلیبل تھی, اسی لیے انہوں نے وہ کھا لی. یعنی جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ کھا لے, اپنی جان پر ظلم نہ کرے. جاؤ جی کھجور لے کے جاؤ, نہیں تم افطار نہیں کرتی, ایسا نہیں بولنا. افطار کرنے کا ہے, کھجورش نہیں ہے گھر میں, ذرے فکر نہیں ہے, ایسا بھی نہیں پکارنا گھر میں. اکثر ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہ خاص طور پر ہوتا ہے ہمارے گھر کے مرد حضرات پہ ظلم, تو یہ کبھی بھی نہیں کرنا. جو چیز اویلیبل, یعنی آسانی آپ پیدا کیجیے, جو آپ کے پاس موجود ہے اس سے افطار آپ کر لیجیے, ٹھیک ہے. اچھا ہم بسم اللہ کہہ کر افطار کریں گے, اور کوئی چیز کھانے کے بعد, پانی پینے کے بعد, افطار کے بعد کی مجھ کو اور آپ کو دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. میننگ کیا ہے؟ ہاں پیاس جاتی رہی, پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئی, اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا جس اجر کا اللہ نے وعدہ کیا. اللہ اکبر. اس کے اندر بھی دیکھیے آپ, پیاس بجھ گئی, جو پیاس صبح سے لگی تھی, رگیں تر ہو گئی. پانی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کچھ نہ بھی ملے, اگر پانی مل جائے تو انسان کی رگیں زندہ ہوتی ہے, تر تازہ ہے نا, الحمدللہ. اور ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بولے, اللہ اب رگیں تر ہو گئی, اب ہو گئی, اللہ جو بھوکی تھی نا وہ پیاس چلی گئی, اب اللہ میری, اب جو اجر تو میرا وعدہ کرا نا اللہ, اب وہ ثابت ہو گیا. یعنی اب دعا پڑھ کے گویا ہم اللہ تعالیٰ کو یہاں یاد
دلا رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کو یہ تسلی دے رہے, ہاں میں روزہ رہی, اب میرا جو اجر اللہ نے مجھے کہا تھا نا کہ جو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا وہ میرا ثابت ہو گیا. اور انشاءاللہ اگر ہم صحیح طریقے سے روزے رکھیں گے تو ہمارا وہ اجر جو اللہ رب العالمین اپنے ذمے رکھا ہے وہ بھرپور ہم کو مل کر رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم کو افطار میں کوئی بڑی ایک لمبی چوڑی ایک دعائیں جو دوسری غیر مسنون طریقے سے بتائی جاتی ہے وہ نہ پڑھے, یہی دعا پڑھے, یہی سنت سے ثابت ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ دعا پڑھنا ہے افطار کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, اور یاد رکھنا افطاری لوگوں کو بھیجا کریں, لوگوں کا خیال رکھیں. انہوں ہم کو بھیجے تو ہم ان کو بھیجتے, انہوں ایک موز ڈال کے بھیجے تو ہم بھی ایک موز ڈال کے بھیجتے, انہوں 2 کھجوراں بھیجے تو ہم بھی 2 کھجوراں ڈال کے بھیجتے. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا. کوشش یہ کریں کہ آپ کے اطراف و اکناف ایسے گھروں کا آپ خیال رکھیں جن گھروں میں افطاری نہیں بنائی جاتی یا نہیں منگائی جاتی. یہ مہینہ رزق کی فراوانی کا مہینہ ہے. آپ جتنا لوگوں کو دیں گے اللہ اس سے بڑا چڑھا کر آپ کو دے گا. ہر روز یہ کوشش کرے کہ آپ کے گھر کی ایک پلیٹ کم از کم کسی پڑوسی کو جائے جو مستحق ہے, اس کے بچے کھائیں, وہ اپنا پیٹ تھوڑا سا تازہ کرے. ایک پلیٹ تو کم از کم لوگوں کو دینے کی کوشش کریے, کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا فاقے میں نہیں ڈالا کہ ہم کسی کو ایک پیٹ بھر کے ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے. کیونکہ افطاری کرانے والے کو اتنا ہی اجر ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے. ٹھیک ہے, روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملے گا افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. تو افطار پارٹیز کے نام پر, اپنے پورے خاندان والوں کو بلانے کے نام پر اللہ کے لیے اس رواج کو بدنام مت کیجئے, بلکہ ان مستحقین جو واقعی نہیں کھا سکتے, جو منگوا نہیں سکتے, ان لوگوں کو کھلائیے. روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطار کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہوتا, تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے, ایسے لوگوں کو دیجیے, افطار کرائیے. ہمارے خاندان والوں کو ہم بلا سکتے ہیں, ہمارے گھر والوں کو بلا سکتے ہیں, سب کو بلا کر کروا سکتے ہیں. لیکن افطاری کاٹ رہے ہیں, وہاں پر اذان کا ٹائم ہو رہا, کوئی دعا کا نظام نہیں. اکثر ہوتا کیا ہے افطار پارٹیز میں, یہ کاٹتے ہیں, انہوں وہ کاٹ رہے ہیں, اس میں ہے, انہوں اس میں, یہ تل رہے, انہوں یہ بھن رہے, اذان ہو رہی, ارے لے ایک کھجور کھا لو, ایک کھجور کھا لو, ایک کھجور کھا لو, کھلا دیتے ہوگے. کیا وہ افطار پارٹی؟ جس پارٹی میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے, اللہ سے دعائیں نہ کی جائے, کیا اس کا اجر پھر ملے گا؟ جو لوگ افطاری کرواتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خاص انتظام کرے دعاؤں کا اس کے اندر خاص طور پر. اور اگر ہم کو کوئی افطاری کرواتے ہیں تو ہم جس نے ہم کو افطاری کروائی ان کے حق میں ہم دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی ہے. کیا دعا ہے وہ؟ افطر عندکم الصائمون واکلت طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. یہ دعا ہم کو کرنی ہے جس کے گھر میں ہم افطار کریں گے ان کے حق میں. ٹھیک ہے, کرائیں جتنی اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے خاندان, نہیں جی افطاری کرو تو پھر خاندان والوں کو بلانا پڑتا ہے, ان کو نہیں بلے, ان کی نہیں بلائی تو کیسا نہیں. آپ کی استطاعت جتنی ہے آپ اتنا لوگوں کو کھلائیے. اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہیں کرتا, تو ہم لہٰذا اپنی جانوں پہ بھی ظلم نہ کریں. چلے, یہ ہو گئے ہمارے سحری اور افطار کے. اس کے بعد میں تیزی سے آگے بڑھتی ہوں کہ کس کو روزوں کی رخصت ہے. ٹھیک ہے, کون روزے چھوڑ سکتے ہیں. پہلی چیز, اللہ رب العالمین قرآن میں سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس آیت کے آگے اللہ رب العالمین 2 لوگوں کا یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک تو مسافر اور دوسرا بیمار. اس کے لیے روزے کی رخصت ہے. روزے کی رخصت ہے, یعنی دائمی بیمار کی بات نہیں ہے یہاں پر, دائمی بیمار نہیں. مسافر ہے, آپ سفر میں ہیں تو آپ چاہے تو روزہ رہے چاہے تو روزہ چھوڑے, آپ کے لیے رخصت ہے. بیمار ہے, طاقت نہیں ہے تو آپ چاہے تو روزہ رہے چاہے تو روزہ چھوڑے, لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے, آپ کو اس کے روزے کی قضا کرنی ہے. یہاں پر یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رہے, بیمار ہے, روزہ نہیں رہے تو کسی کو کھانا کھلا دیں گے. نہیں, کفارہ کھانا کھلانے کا کس کے لیے ہے آپ کو وہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, ورنہ وہ روزے کی قضا ہمیشہ پھر ہم پر باقی رہ جائے گی. فرض روزے کی قضا ضروری ہے. جتنے روزے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوٹیں گے اتنے روزوں کو غیر رمضان میں ہم کو مکمل کرنا ہوگا.
اور غیر رمضان میں روزے چاہے تو آپ ایک ساتھ رہیں, چاہے تو ایک دن کر کے رہے, یا پھر روز جمعرات کو رہے, جب آپ کو وقت ملے, جب آپ کی سہولت ہے تب آپ رہ سکتے ہیں. لیکن جو روزے ہمارے سفر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے ان کا کفارہ نہیں ہے, بلکہ ان کی کیا کرنا ہے, ہم کو قضا ضروری ہے.